جو طالب دنیا ہے وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. جو طالب آخرت ہے وہ یقین کرنے والا ہے. دیکھیں دو باتیں، یقین کرنے والا، یقین کرنے سے انکار کرنے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع حقیقی مومن کون. دیکھیں حقیقی مومن کون ہے، اور میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو میرے موضوعات ہیں تو اس کے بارے میں ہم سوچتے تک نہیں ہیں. آپ نے شاید ہی کبھی اپنی عمر میں کبھی سوچا ہو کہ میں حقیقی مومن ہوں کہ نہیں ہوں. بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں مومن اور غیر مومن، یقین کرنے والا اور انکار کرنے والا، یہ دو اصطلاحیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی ضد کے طور پہ استعمال کرتا ہے. الذین آمنوا لہم جنات والذین کفروا لہو نار جہنم. دو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں مومن کا تذکرہ کرتا ہے وہاں کافروں کا بھی انجام بیان کیا جاتا ہے. جہاں جنتیوں کی بات ہوتی ہے وہاں جہنم کی بھی بات ہوتی ہے. اور دیکھیں ایک بات میں یعنی پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، پوری تسلی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ تو نیوٹرل ہوتا ہے، یعنی فطرت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن جب دنیا میں آ جاتا ہے اور ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے اور نفس اور خواہشات نفس اور شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو اچھی فطرت ہے، فطرت اسلام ہے، وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، پھر اسے ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب اس کی مرضی ہے. قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو میں نے جو گزشتہ باتیں کی ہیں تھوڑی سی، اس میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. آج ہمارا موضوع بھی مومن ہے. حقیقی مومن کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب تم میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں. فمنکم مؤمن ومنکم کافر. اچھا تھوڑا سا میں یہاں رکوں گا، تھوڑی سی تفصیل، کہ جو طالب دنیا ہے وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. جو طالب آخرت ہے وہ یقین کرنے والا ہے. دیکھیں دو باتیں، یقین کرنے والا، یقین کرنے سے انکار کرنے والا. ظاہر ہے کہ دیکھیں بالکل سیدھی سادی بات ہے. ہدایت آتی ہے تو وَمِنْكُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ. قرآن میں دوسری جگہ آیت ہے. ہدایت آ گئی تو تم میں سے بعض نے ہدایت کو پر انکار کر لیا، یعنی ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کر دیا. دو ہی گروہ ہیں. اچھا جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، دنیا کا ارادہ کرنے والے ہیں، اور بعض آخرت کا ارادہ کرنے والے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بات بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے. جو سوچ سمجھ سے کام لے گا تو اس کو ایک حقیقت تک پہنچنا ہوگا، اپنے آپ کو ایک حقیقت تک، ایک سچ معلوم کرنا ہوگا. اور وہ سچ کون بتائے گا اسے؟
وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے بتائے گا، سچ، ہدایت۔ تو وہ سب سچ جب انسان کی طرف آ جاتا ہے تو جو دنیا کا جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی بات یعنی آخرت کے پیغام کو پر یقین کر لیتے ہیں تو وہ پھر آخرت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھہرے نا، میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طالب دنیا ہے وہ انکار کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، سیدھا سادہ مطلب ہے کہ یہ ہدایت کو پھر قبول نہیں کرے گا، یہ پھر من چاہی زندگی گزارے گا اور زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا، اور اس کا مقصود، مطلوب، محبوب اس کو دنیا ہوگی۔ آج امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارا مقصود حیات، مطلوب واحد اور محبوب واحد صرف دنیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک اور سادہ سی بات میں کہوں، ہم میں سے ہر شخص، انسان ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، بنا مقصد کی زندگی گزار بھی نہیں سکتا۔ دو جہتیں، دنیا اور آخرت، انسان یعنی بغیر، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کسی جذبے کے بغیر، کسی جہت کی طرف رخ کیے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان یعنی یہ تو بس بے حس انسان ہو گیا جس کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ توقع ہے، نہ دنیا کی ہے نہ آخرت کی ہے، وہ تو لیسا بشین ہو گیا نا۔ تو انسان ایک یقین کے تحت زندگی گزارتا ہے، یقین کے بغیر یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس کی تفصیلات ہیں، بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائیں گے۔ ہمارا یقین، اگر کسی نے یقین کر لیا دنیا پر، یعنی دنیا کی زندگی کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، تو پھر یہ اسی کو مدعی زندگی بنا لے گا، مقصود بنا لے گا، اپنا رخ بھی پھر اس کی طرف کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ جب یہ دنیا کی زندگی پر یقین کر لیتا ہے، یعنی دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہدایت، اللہ کی ہدایت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیسے کہ آج ہمارے لیے قرآن، دیکھ لیں، بالکل کھری اور سچی بات ہے، آج ہمارے لیے ہم قرآن میں ہدایت نہیں تلاش کرتے۔ ہدایت یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ تو جس کے لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ غیر اہم ہو جائے تو وہ تو مومن نہیں ہے۔ میرا موضوع کیا ہے کہ حقیقی مومن کون؟ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کی ایک پیاری بات ہے، بہت ٹو دی پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا حقیقی جب تک اس کی خواہشات، جو کچھ میں لایا ہوں، اس کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ سیدھا سادہ جملہ ہے اور بلیغ جملہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک یہ سرنڈر نہ کر دے اور جو ہدایت ہے اس کے مطابق جب تک یہ زندگی نہ گزارے تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ الفاظ بڑے کلیئر ہیں اور واضح ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا، حتی اکون ہواہ، جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس ہدایت کے جو میں لایا ہوں، لما جئت بہ۔ اچھا دیکھیں، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن ایک ہی بات ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جو قرآن ہے اس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں،
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس کو بھی ہم وحی کہتے ہیں، وحی، کیونکہ یہ بات تو قرآن میں لکھی بھی ہے، ما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو وہ کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کہتے ہیں میری مرضی سے کہتے ہیں، میری بات کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، قرآن کی آیت ہے بھیا۔ تو اچھا، اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بالکل واضح ہے بات، مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات فرمائی ہے۔ اچھا، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو سورہ بقرہ میں ہے، جو کہ آدم کے قصے میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس میں وہ ساری بات چیت ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ اب آدم کو ہم اتاریں گے زمین پر، آدم و حوا کو، تو ان کو حکم ہوا اِهْبِطُوا مِنْهَا، یہاں سے نیچے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ذرا غور سے سنیں نا، ہمیں تو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم مومن ہیں اور بس امتی ہیں اور جنتی ہیں اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہماری حیثیت بالکل واضح ہے، ہم طالبان دنیا ہیں، دنیا کے محض، لم یرید الا الحیات الدنیا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کا طالب ہے۔ اللہ، تو ہم سب طالبان دنیا ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، سوچیں آپ، سوچیں نا، سوچیں، تو دھوکے کا شکار نہ ہو۔ میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں یہاں پر کہ آپ کو متنبہ کروں، وارن کروں، خبردار کروں کہ آپ کا جو یقین ہے وہ جھوٹ پر مشتمل ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہم طالبان دنیا ہیں۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہماری کوئی نہ تمنا ہے، نہ خواہش ہے، نہ آرزو ہے، نہ امید ہے۔ مومن تو اللہ کی امید میں زندگی بتاتا رہتا ہے۔ اور مجھے بیان کرنے دیں آیت اللہ کی قرآن میں جو ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، چار باتیں ہیں جہنمیوں کی، میری ملاقات کی امید نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو کھلی کھلی تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کی واضح آیات آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کی عطا، اللہ کے فضل، اور اپنے استاد کی جو تعلیم ہے، ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ بہرحال استاد آپ کا بھی ہونا چاہیے، میں اپنے استاد کی جو قرآن ہے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، وہ میں بیان کر رہا تھا اہبطوا منہا، کافر مومن، اہبطوا منہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہی مضامین ہے، جنت دوزخ، کافر مومن، تو یہی بات ہے۔ تو اہبطوا منہا، یہاں سے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی تمہیں میری، یعنی زندگی تم نے میری مرضی سے گزارنی ہے، فمن تبع ہدایا، جس نے میری مرضی کا اتباع کیا، میری ہدایات کا اتباع کیا اور زندگی میری مرضی سے گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا، اب یہ جھٹلانے، تکذیب میں ہم اس کے دائرے میں، دیکھیں انکاری تو ہم بھی ہیں، انکاری تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا، دیکھیں
انکار کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. ایسا انکار تو ہر مرد و زن کر رہا ہے. امت مسلمہ انکار کے فتنے میں مبتلا ہے، اور یہ صرف دنیا کی زندگی پر اس کا یقین ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور آخرت کے انجام سے ہم لوگ غافل ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا. تکذیب کیا ہوتی ہے؟ مان لیا اور پھر نہ مانا، یا جھٹلایا، عملی طور پہ جھٹلانے والے ہیں. کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. بس. اچھا، بہرحال میں حقیقی مومن کی بات کر رہا ہوں. حقیقی مومن وہ ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. حقیقی مومن کی نیت دنیا میں نہیں، دنیا کی نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور میری تخلیق، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، دنیا میں یہ زندگی کیوں عطا فرمائی ہے. اس کو یقین ہوتا ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور منزل کے راستے پر. دیکھیں، حقیقت تو روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور منزل اللہ ہے، ھذا صراط علیہ مستقیم، اور منزل کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. منزل اللہ اور راستہ اللہ کا، صراط مستقیم. اہدنا صراط المستقیم. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. تو دھوکے میں نہ پڑے. میں اللہ کی عطا سے سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں. میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اب میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میری باتیں غور سے سنیں. یہ قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ بھئی میں نے ان کو، اے اللہ آپ کی ہدایت اور تیرے نبی کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا. باقی آپ کی مرضی ہے، مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں ہے. آپ مانیں آپ کے لیے بہتر ہے، نہ مانیں آپ کے لیے نقصان ہے. بس. اچھا، حقیقی مومن کا ایک تو دیکھیں نیت کی بات ہے. سب سے پہلے ہماری نیت ہے دنیا کی، اور پھر ہم یہ جو چند رسومات ہیں، روزہ حج زکوٰۃ، یہ کر رہے ہیں. کلمہ، روزہ حج، روزہ نماز، روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین بھجوایا ہے اس میں ایک پالیسی ہے بنیادی کہ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کے تمام اعمال کو نیت کے ترازو میں قیامت کے دن تولا جائے گا. سب سے پہلے جہنم کی آگ کو 3 بظاہر مسلمان اور خوب نیک کام کرنے والوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس میں ایک عالم ہوگا، اس میں ایک غنی ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا، اور پھر ایک شہید. حدیث کو یاد رکھیں نا. ان کی کام ٹھیک تھے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی. ہمارے ہو سکتا ہے ایک شخص مٹھی پر داڑھی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ہر سال حج، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج. آج بڑے شوقین ہوتے ہیں لوگ، اور بڑا فخر کرتے ہیں، میرا اتنا حج ہے، اتنا حج ہے، اتنا حج ہے. تو پھر وہاں جا کے اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہاں جا کے اعتکاف کرتے ہیں. اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھیں میں ایک جو عمومی بات ہے، جنرل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. نیت دنیا کی ہے. نیت دنیا کی بنا کر آپ دین کے نام پر جو بھی عمل کریں گے وہ برباد ہوگا، لا حاصل ہوگا. اچھے طریقے سے یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بات قرآن میں بالکل واضح ہے. اگر آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ
آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ریاکاری ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے جاہل اور علماء سو کی ایک بڑی تعداد موجود ہے آج۔ علماء حق کا تو میں غلام ہوں، وہ میرے سر کے تاج ہے، لیکن جو علماء سو ہیں، جو فرقہ واریت، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن میں کیا اس کی ڈیٹیل آپ کو پیش کروں، لیکن محراب و منبر سے بیٹھ کر وہ یعنی عوام کو گمراہ کرنے میں پیش پیش ہے۔ اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، حقیقی مومن آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نیت دنیا کی ہے، مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں، اگر آپ خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بعض علماء ہمیں، بعض علماء سو، کہ بھئی ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی تمہیں توفیق مل رہی ہے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ اس قسم کی باتوں سے ہمارا دل بہلایا جاتا ہے۔ تم جو مسجد کو آ جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اگر مقبول نہ ہوتا تو مسجد میں کیا منافقین مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پے در پے پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں، جھوٹے لوگوں کے جھوٹ سے متاثر نہ ہو، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی نیت دنیا کی بن گئی ہے اور آپ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ حقیقی مومن ہونے کا خیال بالکل چھوڑ دیں۔ آپ دنیا دار ہیں، آپ اہل باطل میں شامل ہیں، آپ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، ہدایت آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھ لیں، آج عمومی طور پہ میں آپ کو وہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے، ہر ادارے میں کرپشن بھی ہے اور رشوت بھی ہے۔ کرپشن ہوتی ہے، حکومتی جو ادارے ہیں وہ خرید و فروخت جو بھی ہوتا ہے اس میں کرپشن ہے، پرسنٹیج ہے، اتنا دو بس ٹینڈر تمہارا ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ پھر سائل جو آتا ہے تو اس کا کام، ہر کام کی فیس ہے، ریٹ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ افسر صاحب دفتر میں آنے کے حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں اور عوام سے کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ عام ایک رویہ ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے حرام مال کھانے کا وہ کھا لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو حقیقی مومن دیکھیں، ایک تو اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِص تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ خالص توبہ کرو۔ توبہ ہم نے کی نہیں ہے طاغوت سے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ توبہ کرنے کے لیے حقیقی توبہ کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے دیکھیں، جاہلیت، یہ دور جاہلیت میں ہم رہ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھا نہیں ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں ہم ان پہ توبہ کر لیتے ہیں۔ بھئی پہلے کلمہ تو پڑھو، مومن تو بنو، اللہ سے وعدہ تو کرو۔ تو یہ ساری باتیں ہم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح موضوع پہ مسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے، موضوع پر مسا، بڑے جذباتی بیانات ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی کہتا ہے یہ ہلکے موضوع پر بھی ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے چمڑے کے موضوع ہوں صرف اس پر مسا ہوتا ہے۔ اس باتوں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے۔ ایمان ہمارا ہے نہیں اور موضوع پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دین کے مسائل سمجھا دیں، یہ قربانی کے جانور، ایک تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ بھئی جو تمہارے سننے والے ہیں سمیت تمہارے، تم لوگ اپنی پہلے نیت درست کرو پھر دین کو بیان کرو۔ خیر، بہرحال مومن کی نیت ہوتی ہے خالص، اللہ کے لیے وہ زندگی کو خاص کر لیتا ہے
رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. حقیقی مومن کی میں بات کر رہا ہوں. نیت اس کی دنیا نہیں ہوتی، نیت اس کی ارادہ ہوتا ہے آخرت کی کامیابی کا. دنیا کی زندگی کو مومن ایک امتحان سمجھتا ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اس کی ترجیح ہوتی ہے. آخرت ترجیح ہوتی ہے. پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا حکم یعنی ہدایت جو کہ کتاب اور سنت، اس کی ترجیح ہوتی ہے. اور وہ محتاط ہوتا ہے، ہر وقت محتاط کہ کوئی کام، کوئی بات غلط نہ ہو جائے، بات غلط نہ ہو اور کام غلط نہ ہو. احتیاط سے زندگی گزارتا رہتا ہے، ہر دم محتاط، اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. دنیا کی یاد سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد ہوتا ہے. اور یہ اللہ اللہ کرتے زندگی گزارتا رہتا ہے. دنیا والے دنیا دنیا کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تو دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ امیدوں میں زندگی گزار دیں اور بس آخرت کے بارے میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ. ہم سب تو دنیا کے شہدائی ہیں. میں واضح طور پہ بات، ہم سب دنیا کی شہدائی ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے صورت میں تو مطلب بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تو مسائل بڑے گھمبیر ہیں. یہ دور جاہلیت ہے. ہدایت سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں. قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئی. آج بھی، آج کی ڈیٹ میں ہمارے لیے قرآن، اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی خیال میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے، بار بار میں کہتا ہوں، لیکن اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو آپ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو حالت ہے اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں. ہم اپنی حالت پر مطمئن ہیں. دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں جن لوگوں کو سنا رہا ہوں وہ عام طور پہ بات سن لیتے ہیں لیکن اپنی حالت پر مطمئن ہے. وہی دنیا داری کا خیال، اور یہاں تک کہ وہ میری بات سننا چھوڑ دیتے ہیں آخر کار، اور سنتے ہیں تو بے دلی سے، کوئی اثر نہیں ہوتا. دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے. ہم سب دنیا کے دل دادا ہیں، آخرت پر یقین نہیں ہے. اور یقین ہمیں، دیکھیں، حقیقی مومن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ آپ کا خالق آپ سے کیا چاہتا ہے اور وہ آپ سے کیسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے. آپ کو یقین نہیں ہے. آپ نے تو دیکھیں، ہماری کہانی بالکل واضح ہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے تمام دوڑ دھوپ دنیا تک محدود ہے ہماری. خیال دنیا میں ہم زندگی گزارنے، تمام کوشش و سعی کا محور ہمارا دنیا کی زندگی ہے اور اسی میں ہماری موت آ رہی ہے. آپ ذرا اپنے اوپر رحم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.